کہ محرم و نامحرم کی سماجی پابندیاں خام خواہ ہیں، مثلاً بہن بھائی ماں بیٹا کا رشتہ کا تقدس کی ضروری ہے۔ چونکہ ان کا تعلق نہیں ہے بایولوجیکل سائنسز سے، اس لیے اس نظریے کے سمجھنے میں یا اس کے بارے میں زیادہ اشکال وہ تو قابل فہم ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ سوال جس پہلو سے ہے اس کا بارے میں تو بڑی وضاحت بار بار ہوئی ہے۔ اس نظریے کی ہلاکت خیزی کا اصل سبب کیا ہے؟ وہ ہے مغربی تہذیب کا بحیثیت مجموعی مادہ پرستانہ نقطہ نظر، جس نے روح کے وجود کی طرف سے انسان کو پہلے تو محجوب کیا اور پھر ہوتے ہوتے اس کی تقریباً تکذیب کر دی۔ جب روح اور روحانی وجود بحث سے خارج ہو گیا تو اب صرف انسان کا جسمانی وجود یا حیوانی وجود رہ گیا۔ تو پورا کا پورا فلسفہ ارتقاء گویا کہ جو صرف انسان کے حیوانی وجود پر اس کا اطلاق کیا جائے تو ہرگز کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ جب کل کے کل انسان پر اس کا اطلاق ہو گیا تو ساری خباثت، سارا فساد، ساری تباہی، ساری اس میں سمیت جو ہے وہ اس وجہ سے۔ اصل انسان وہ حیوانی وجود نہیں ہے، بلکہ اصل انسان وہ روحانی وجود ہے۔ نفخت فیہ من روحی، اور اس کا کوئی تعلق کسی ارتقاء سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق جو ہے عالم آب و گل سے نہیں ہے، مٹی سے، تراب سے، حمیم مسنون سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا تعلق براہ راست ذات خداوندی کے ساتھ ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روحی بہت کم جگہوں پر قرآن مجید میں یہ جو اضافت ہے اس کو ایک واحد کے ساتھ اور اس طریقے سے وہ بہت کم آیا، ورنہ نا زیادہ آتا ہے۔ روحی، میں نے اور پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے۔ اب اس کی توجیہ علیحدہ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے اس وقت، وہ تو میرا جو عظمت صوم والا کتاب چاہے وہ اس پر کفایت کرے گا۔ لیکن یہ کہ اصل انسان یہ ہے، جو مسجود ملائک بنا ہے وہ یہ ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اس میں کلمہ فا جو ہے وہ بہت بہت اہم ہے کہ جب یہ بات ہو جائے تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ اب وہ جو ایک آنکھ بند ہو گئی ہے جدید تہذیب کی کہ وہ روح اور روحانیت وہ تو سرے سے خارج اس بحث ہو گئی، اب رہ گیا صرف مادہ۔ مادے کے اعتبار سے انسان کا صرف حیوانی وجود ہے، اور اس کے اوپر آ گیا ڈاروین کا نظریہ۔ تو گویا کہ اس کا جو رزلٹ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ کل انسانی شخصیت، اس کا پورا بیہیویئر، اس کی ویلیوز، اس کے ایتھکس، اس کی سوشولوجی، یہ ساری کی ساری اب حیوانوں ہی سے ڈرائیو کی جائے گی۔ یہ ہے جو فساد کی اصل جڑ ہے۔ باقی اس حیوانی وجود کا کیسے وجود ہوا ہے؟ اسپیشل کریشن ہے، تھرو ایوولوشن ہے، یا اگر کوئی دیہاتی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے کوئی کمہار جو ہے وہ اپنے چاک پر برتن تیار کرتا ہے، گھڑا تیار کرتا ہے، ایسے ہی اللہ نے کسی انسان کا ہیولہ تیار کیا اور پھر اس میں پھونک ماری۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے یہ اللہ نے کیا تو اس کی توحید صحیح ہے، اس کا ایمان صحیح ہے، اس لیے کہ اس سے آگے اس کا تصور ہو جا نہیں سکتا۔ جیسے کہ مولانا روم نے فرمایا وہ ایک حکایت کے انداز میں کہ ایک گڈریا بیچارہ اللہ سے اپنے خیال میں ہم کلام تھا کہ اے اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں تیرے سر دھوؤں، تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، تیرے پاؤں دھوؤں، تیرا جسم دابوں۔ اب یہ اس کا وہ جذبہ ہے کہ جو وہ اپنے بڑے چودھریوں کے بارے میں کرتا ہوگا، کوئی بڑا سردار ہے تو اس کے لیے جا کر وہ بیچارہ کاشتکار اور کیا کرتا ہے، اس کے سر میں مالش کر دے گا، اس کے پاؤں دھو دے گا، اس کا جسم دابے گا، یہی کچھ کر سکتا ہے نا۔ اب وہی جذبہ، اس کا تصور تو یہی ہے کہ جو سب سے بڑا چودھری ہے اور ہمارا سب سے بڑا خالق ہے وہ اگر آ جائے تو میں یہ کروں۔ لیکن یہ کہ اب اس سے زیادہ اس کی سمجھ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب سنا تو ڈانٹ دیا، کیا کفر بک رہے ہو؟ تو وہ حکایت ہے یہ، اس نے چیخ ماری، کپڑے پھاڑے اور نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے، تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی۔ موسیٰ تیرا کام جو ہے وہ لوگوں کو ہم سے جوڑنا ہے نہ کہ توڑنا۔ اب وہ اللہ کا بندہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق یہی کھڑا تھا
اسی میں وہ اپنا جذبہ شکر جو ہے، اور جذبہ شکر ہی سارے دین کی جڑ اور بنیاد ہے، لیکن اس کا وہ جذبہ شکر اور تشکر اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا، یہ اس کی لیمیٹیشن ہے، اس کے فہم کی، اس کی سوچ کی۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے بارش برساتا ہے اللہ، اور اس کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ کوئی ماشکی کی طرح کا بہت بڑا کوئی ماشکی ہے اور اس کے پاس کوئی بہت بڑی مشک ہے، اور اس کے ساتھ ہی کوئی چھلنا بھی ہے اس کے پاس جس میں وہ پانی ڈالتا بھی ہے اور اس کو ہلاتا رہتا ہے تاکہ وہ قطروں کی شکل میں آئے، لیکن وہ کہے یہ اللہ ہے، ایک کر جس نے پیدا کیا وہی کرتا، تو اس کی توحید درست ہے، چاہے اس کا تصور اس کی اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے ہے اور ہمارے لیے ہمارے اعتبار سے گمراہ کن ہے۔ تو یہ کیا کائنات کیسے بنی ہے، کس طرح چلی ہے، کیسے چل رہی ہے، اللہ نے کیسے بنایا ہے، آسمانوں کو کیسے بنایا، زمین کو کیسے بنایا، اور یہ انسانوں کو کیسے بنایا، سپیشیز کی اوریجن کیا ہے، اس میں جب تک کوئی معاشرہ، کوئی فرد اس تمام چیزوں کو ایک اللہ کی طرف منسوب کرے گا، اس کا دین ٹھیک ہے، اور اسی کے لیے پھر وہ تیار ہے اپنی تمام وفاداری، اپنی محبت کو مرکوز کرنے کے لیے۔ لیکن یہ کیسے کیا ہے اللہ نے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہیں، لہٰذا کوئی شخص اسپیشل کریشن کا نظریہ رکھے وجود حیوانی کے لیے، ایوولوشن کا نظریہ رکھے وجود حیوانی کے لیے، یا جیسے کہ میں نے آخری بات بتا دی اس دیہاتی کی، وہ اس کا تصور ایمان کے اعتبار سے صحیح رہے گا۔ البتہ یہ کہ دلائل کیا ہیں، شواہد کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، قرآن کی تعبیرات کے ساتھ کون سی چیز زیادہ مطابقت رکھتی ہے، اب یہ علمی مسائل ہیں۔